ایک مثال نہیں دے سکتے کہ ایک نبی کو خدا تعالیٰ یہاں بچا نہیں سکا، آسمان پر لے گیا اٹھا کے، کوئی ایک مثال دے دیں۔ ارے بھائی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو میں جو ہوں وہاں پر بھی ہوں جہاں ٹوپی میں نے پیٹ پہ رکھی ہے، اور وہاں اپنی طرف ہی اٹھا رہا ہوں۔ اب آپ نے سر کو الگ کر دیا ہے، پیٹ کو الگ کر دیا ہے، یہ تو پھر دو چیزیں ہوگی نا، ٹھیک ہے؟ دو چیزیں ہیں، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ یا تو پھر آپ کا یہ آپ اللہ بھی دو مانتے ہو نا کہ جی آسمان پر اور اللہ ہے، زمین پر اور ہے، تو پھر تو آپ یہ بات کریں، یا تو مانتے ہیں تو بتا دیں۔ اور جہاں تک گستاخی کی بات ہے تو گستاخی تو پھر آپ کرتے ہیں، مجھے بتانا پڑے گا، میں نے تو کہا تھا رہنے دوں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طاقتور ہے، قادر ہے، اور اس نے بچایا عیسیٰ علیہ السلام کو، اٹھا لیا، زمین سے ہی اٹھایا، تو اور زمین پر طاقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور جو آپ ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بچا سکا، اور یہودیوں نے تو پکڑ لیا تھا ان کو، سولی تک پہ چڑھا دیتے، قلعے تک۔ ارے تک پہ چڑھا دیتی، قلعے تک ٹھوک دیں۔ تو آپ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں مان رہے، گستاخی تو آپ کرتے ہیں، الٹا ہمیں کہہ رہے ہیں، الٹا چور کو توال کو ڈانٹے۔ جی کر لو گا، وہ کہندے نے چگا ہی گاڑ دیتا تسی تے۔ عمر فاروق صاحب، جو پیٹ کی اور سر کی آپ نے بات کی ہے وہ آپ نے بالکل اپنے خلاف بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے خدا تعالیٰ کے وجود کو یہاں سے ختم کر دیا، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور طرف آپ بتاتے ہیں آسمان، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت زمین پر موجود نہیں تھا بقول آپ کے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ زمین پر وہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ یہاں یہودیوں سے عیسیٰ کو بچا سکتا، یہ گستاخی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مجبوراً لے کے بھاگنا پڑا، یہاں سے یہودیوں سے بھاگنا پڑا لے کے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی خدا کا خوف کریں اور یہ جھوٹے عقیدے چھوڑیں جو خدا تعالیٰ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ جی مبارک صاحب، اس آڈیو میں آپ کی متضاد باتیں ہیں اور خلاف قرآن باتیں بھی ہیں، اب بندہ کیا کریں؟ ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا ہے، آپ کہتے ہیں جی نہیں بچایا، یہودی طاقتور ہوگی، نعوذ باللہ۔ ہم تو کہہ رہے ہیں بچایا ہے، اور جہاں تک بات ہے کہ زمین پر آ کر یہ 1.25 انبیاء کو بچایا ہے، آپ کہہ رہے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا، سب کو سوری لے جانے لگے، سب کو بچایا ہے، تو یہ تو آپ کی بات یہ بھی خلاف قرآن ہے، کیونکہ قرآن تو بتاتا ہے فریقاً تقتلون، ایک فریق کو جو ہے وہ لوگ قتل کر چکے ہیں، یہودیوں نے قتل کیا ہے، تو اللہ نے کہاں کہا ہے کہ وہ سب کو بچائے گا یا بچایا ہے؟ یہ تو آپ کی ویسے ہی خلاف قرآن بات تھی، تو بہرحال یہ موضوع سے ہٹ کر تھی، وہ میں نے بتا دیا ہے خلاف قرآن ہونے کی وجہ سے۔ جہاں تک رہے گی بات مثال کی، تو اب مصیبت تو یہ ہے آپ مثال بھی نہیں مانتے، پھر مثال بھی نہیں مانتے، ورنہ تو اوپر آپ نے ہی آیت لگائی تھی کہ ادریس علیہ السلام کو اٹھایا، اور آپ کے ترجمے کے مطابق بلند جگہ پر اٹھایا، ٹھیک ہے؟ اور اس بارے میں بھی روایات ہیں کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ اور دوسری ایک نہیں دو مثالیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی آسمان پر اٹھایا گیا، ان کے بارے میں تو بڑی تفصیل سے جو ہے واقعہ ملتا ہے، ان کی سواری تک کا ذکر ملتا ہے، اس کا نام براق تھا، تو آپ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، تو آپ تو پھر سب کا انکار کرتے جائیں گے، تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا میرے پاس۔ اب میں نے دیوار میں ٹکر مار لی، آپ کو مثالیں دے، آپ کہے گی جی وہ بھی غلط ہے، وہ بھی نہیں ہوا، تو پھر میں کیا کروں بھائی؟ نام آپ لیتے ہیں قرآن کا، قرآن مانتے آپ ایک نہیں ہے پھر۔ نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہمارا نظریہ نہیں ہے، آپ اپنی باتیں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بچا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔
اور جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جالے جو ہے مکڑی کے لگائے گئے، ایک طریقہ وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ غار سور تھی یا غار ہرا میں، ہاں غار سور تھی غالباً، مجھے غار کا نام کنفیوز ہو رہا۔ بہرحال تو مکڑی کے جالے لگائے گئے، وہاں کبوتری نے انڈے دیے جس سے وہ پرانی محسوس ہوئی، اور انہوں نے کہا یہاں تو کوئی بندہ نہیں آیا ہوگا۔ تو اللہ مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا، وہ جو ہے درمیان سے دریا کا پانی خشک ہو گیا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے، بالکل بچا سکتا ہے۔ یہ تو ہم نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر کسی اور طریقے سے بچا ہی نہیں سکتا تھا، لیکن طریقہ اس نے ایک ہی اختیار کرنا تھا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ یہاں پر بھی وہ سارے طریقے ہر جگہ پر لگتے ہوں، ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہم تو وہ مانتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے، لیکن وہ آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ الٹا اعتراض کر رہے ہیں، بھئی اس طرح سے کیوں بچایا، عثمان پر کیوں اٹھایا، ٹھیک ہے۔ پھر ہو سکتا ہے وہ جو ہے کوئی اس طرح حضور علیہ السلام کے والے طریقے پر بھی اعتراض کرتا ہو، بھئی اس طرح کیوں بچایا کہ وہ مکڑی نے جالا لگا دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، وہ دیوار پر ہی جب وہ غار کے دروازے پر ہی کوئی دیوار کھڑی ہو جاتی تاکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا غار کا۔ تو پھر جو معذرت کے ساتھ آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، اور اگر آپ کے خیال میں یہ اعتراض بودھا ہے کہ غار کا دروازہ بند ہوتا، تو ایسے یہ اعتراض بھی بودھا ہے کہ آسمان پر کیوں اٹھایا، زمین پر رکھ کے بچاتا، یہ بھی اسی طرح کا اعتراض ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ قرآن کے جو آپ دوسری طرف نکل گئے ہیں نا، یہ کہ بڑا لمبا مضمون ہے اور اس پر بڑی تفصیل طلب بات جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی میں ثابت کر دوں گا کہ جو آپ یہ مانتے ہیں نا کہ رسول کریم، دیکھیں بات مضمون ہے اور اس پر بڑی تفصیل طلب بات جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی میں ثابت کر دوں گا کہ جو آپ یہ مانتے ہیں نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر جو ہے وہ گئے تھے آسمانوں پر، یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھی قرآن اس کو جھوٹا کہتا ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے آپ کا، قرآن اس کو ثابت کرتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے بچایا اور دوسروں کو بھی سولی سے بچایا، تو یہ بھی آپ، میں نے یہ نہیں کہا، آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں، میں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح زمین پر رکھ کر خدا تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی مدد کی ہے، اسی طرح جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر رکھ کر مدد کی ہے۔ جہاں تک آپ نے نبیوں کو قتل کرنے کی بات کی ہے، وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، اس پر بھی آپ کسی ٹائم میرے ساتھ بات کرنے بے شک، لیکن اس وقت آپ یہ بتائیں کہ آپ نے حضرت اللہ تعالیٰ کا انکار کیا کہ نہیں کیا زمین پر ہونے کا، قدرت خدا تعالیٰ کی جو زمین پر تھی اس کا انکار کیا کہ نہیں کیا، یہ بتائیں۔ دیکھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو مثالیں دیں گے تو آپ وہ بھی نہیں مانیں گے، تو پھر مثالوں کا کوئی فائدہ تو نہیں نا، نہ ہی مثالیں کچھ ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ثابت کرنے کے لیے مثال نہیں، دلیل ہوتی ہے، دلیل، ٹھیک ہے، جس سے مدعا یا دعویٰ ثابت ہو سکے، اور جو ہمارا دعویٰ ہے اس پر واضح دلیل ہے، بل رفعہ اللہ الیہ۔ تو آپ دلیل جب آپ کے سامنے لاتے ہیں تو دلیل سے آپ کو الجھن ہوتی ہے، پھر آپ دلیل کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتے ہیں، بھئی وہ فلاں جگہ کیا ہوا تھا، فلاں کو کیسے بچایا تھا، باقیوں کو ایسے بچایا تھا، کیونکہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ دلیل، وہ اس طرف آپ آنا نہیں چاہتے، پھر آپ کہتے ہیں مثالیں لاؤ یہ وہ۔ بھئی مثالیں اگر آپ ابھی تو اول تو آپ وہی نہیں مانتے، اگر آپ مثالیں مان بھی لیتے کہ مثلا واقعی اگر آپ بالفرض مانیں گے تو نہیں، مان بھی لیتے کہ حضور علیہ السلام بھی گئے، ادریس علیہ السلام بھی گئے، تو پھر بھی وہ انہی کا جانا ثابت ہونا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا تو پھر بھی ثابت کیوں ہونا تھا، تو پھر آپ مثالوں کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ مثالوں سے تو کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہوتی، دلیل کی طرف آپ آتے نہیں ہیں، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے انکار کیا ہے، یہ نہیں، نعوذ باللہ، اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ زمین سے ہی اٹھایا۔ اگر اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہوتی تو زمین سے کیسے اٹھاتا؟ ایک بندے کی آپ قدرت نہیں مانتے،
ایک جگہ پر، تو وہ وہاں سے کچھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ قدرت ہے تو تبھی تو اٹھایا ہے نا، طریقہ جو سب اختیار کیا ہے۔ یہ جی مبارک احمد صاحب ہیں جن سے آج بات چیت ہوئی ہے، اور اب 4:38 پر ایک اور میسج آ گیا، لیکن یہ اس کے بعد تشریف نہیں لائے گروپ میں۔ بہرحال جو اصل بات تھی وہ سامنے لانی تھی کہ دیکھیں کس طرح چکر بازیاں کرتے ہیں اور بیوقوف بناتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باوجود بہترین تدبیر کرنے والا ہونے کے، خیر الماکرین ہونے کے، یہودیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے قائل ہیں، اور الٹا مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں مانتے اللہ کی قدرت، کہ اللہ نہیں بچا سکتا تھا۔ حالانکہ اللہ تو زمین سے ہی اٹھا کر لے کر گیا ہے، اور کہاں لے کر گیا ہے؟ آسمان پر۔ اس بارے میں ساری بات آپ نے سن لی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہدایت پر لائے، آمین ثم آمین۔